بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن قال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم قريب. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کرے، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے، لوگ میرا احترام کرے، چاہے اس کا سلوک دوسروں کے ساتھ اچھا ہے برا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کرے، مجھے ایک مقام دے. میں اگر کبھی کسی محفل میں پہنچوں تو مجھے عزت کے ساتھ محفل میں میرا استقبال کیا جائے. یہ صرف انا پرستی ہے، اور ان چیزوں سے، انا پرستی سے آدمی کو کبھی عزت نہ ملی ہے اور نہ ملے گی. آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ تواضع اور انکساری کا معاملہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے. اگر عزت مل سکتی ہے تو عزت کن چیزوں سے مل سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین تھے، جو تمام یہ مفسرین، بڑے مفسرین، صحابہ بڑے مفسرین میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان میں سے عبداللہ ابن عباس بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ آیت ادفع باللتی ہی احسن کے تحت میں دو باتیں فرماتے ہیں، اور دو باتیں کے عمل کی وجہ سے دو انعامات ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یہ باتیں کیا ہیں؟ ان کو سننے سے پہلے آپ زندگی بھر عمل کا جذبہ اور عمل کی نیت رکھ کر سنیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ جو آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو پہلی بات ارشاد فرماتے ہیں الصبر عند الغضب، کہ جب آدمی غصے کے موقع پر ہو تو وہ صبر کرے. اس سے پہلے یہ ادفع باللتی ہی احسن سے پہلے ایک آیت کا ایک جز ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں میں فرق ہے. آدمی اچھائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہے، آدمی جب برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی برائی کی جاتی ہے. اب جب کسی کے ساتھ برائی کی جائے تو اب یہ شخص کیا کرے؟ سب سے پہلا کام یہ کرے الصبر عند الغضب، کہ جب وہ غصے کے موقع پر ہو وہ خاموش رہے، صبر کے ساتھ کام لے. آدمی کی بے عزتی ہو رہی ہے، وہ صبر سے کام لے. اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آدمی ایسے موقع پر ایسا ہوتا ہے جب کسی سے کوئی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ضرور بدلہ لوں، میں اس سے بدلہ لوں تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک ملے. یا آدمی اتنی قوت نہیں رکھتا کہ اس سے بدلہ لے سکے، تو وہ زبانی جمع خرچ کر لیتا ہے، وہ ایل فیل بکنے لگ جاتا ہے، جو ہے نا گالم گلوچ کرنے لگ جاتا ہے. تو ایسے موقع پر یہ آدمی جب یہ اپنا غصہ جب بھڑکتا ہے تو یہ اس کا جب زبان سے یا ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے یہ اپنا بدلہ لے لینا چاہتا ہے، دل کو ٹھنڈک کر لیتا ہے. تو اگر ایسا شخص یہ کرے گا، دل کو ٹھنڈک پہنچا لے گا زبان سے کچھ کہہ کر یا ہاتھ سے کچھ کر کے، تو ایسا شخص بھی ان انعامات سے محروم ہو جائے گا جو حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں. اسی لیے جب کسی سے کوئی اختلاف ہو تو سب سے پہلے آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ خاموش رہے، صبر کرے. اور دوسرا کام جو ہے اس کو کرنے کا وہ یہ ہے والعفو عند الاساءة، کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو. آدمی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، تمہارے کو برا بھلا کہتا ہے،
تم اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. تم اس کو وہ تمہارے ساتھ 2 بری بات کرتا ہے، تم کم از کم اس کے ساتھ 1 اچھی بات کرو. ایسا شخص جب ان چیزوں سے گزرتا ہے، ہاں جب آدمی کو غصہ ہوتا ہے تو وہ عموماً کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا بدلہ لے لوں، اپنے دل کو کسی طرح تسکین پہنچاؤں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے برموقع تو غصہ نہیں نکال سکتا، تو جب اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، گھر پر پہنچ جاتا ہے، اب بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں اس کو یہ کر دوں گا، ایسا کر سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں، وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے. یہ تذکرے کرتا ہے. اگر ایسے موقع پر اگر آدمی خاموش ہو جائے، صبر کر لے، یا پھر وہ اس کے ساتھ برائی کرا لیکن وہ اخلاق سے پیش آئے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اگر میرے ساتھ اچھائی کرے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں، یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے. کوئی آدمی تمہارے ساتھ برائی کرے اور اس وقت تم اس کے ساتھ اچھائی کرو تو یہ اخلاق ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہوئی، کیوں ہوئی؟ آپ کو اخلاق، آپ امت کو پیش کرنے کے لیے بعثت کے متعدد مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ امت کو اخلاق سکھائیں. آپ وہ اخلاق امت میں چھوڑ کے گئے، جو اخلاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت میں چھوڑ کے گئے. آج بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگوں میں وہ اخلاق ہے؟ ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے، ہمارا دوست احباب کے ساتھ کیسا سلوک ہے، ہمارا اپنے بڑوں کے ساتھ یا اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے. آج یہ جب حالات پیش آتے ہیں تو آدمی پھر گروپ بندی میں لگ جاتا ہے. یہ میرا گروپ، یہ تیرا گروپ، یہ گروپ کا فلاں گروپ سے مقابلہ یہ کرنے لگ جاتا ہے. ایسا بھی اگر آدمی کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کے 2 انعامات سے محروم ہو جاتا ہے. کون سے انعامات ہیں وہ؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. اچھا اس سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھے، جب آدمی بدلہ لیتا ہے تو بدلے میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حد سے بڑھ جاتا ہے. جتنا اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے بڑھ کے بدلہ لیتا ہے. قرآن کریم نے آدمی کو بدلہ لینے کا ایک حدود بھی مقرر کی ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. کہ جو آدمی تم کو جتنی تکلیف پہنچاتا ہے تم اس کو اتنی ہی پہنچاؤ، لیکن اگر تم تکلیف نہیں پہنچا کے اگر تم صبر کر لو گے، خیر للصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے. یہ امت محمدیہ اعتدال پسند امت ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معتدل تھے، آپ کی امت کو بھی معتدل بنایا گیا. آپ ہو سکتا کہ جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت انتہائی سخت شریعت تھی. صرف ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر کپڑے کو نجاست لگتی تھی تو اس کپڑے کو دھو نہیں سکتے تھے، اس کو کاٹ کر پھینک دینا پڑتا تھا. اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اتنی نرم تھی کہ اگر کپڑے پر نجاست بھی لگ جائے تو اس سے عبادت کر سکتے تھے، کوئی مذائقہ نہیں تھا. اور اسی طرح جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، آپس میں جو ہے نا تنازعہ ہوتا، تو ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بدلہ لینا واجب تھا. کسی نے آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، یہ واجب تھا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں معاف کرنا واجب تھا. تو اسی طرح ایک سخت امت تھی، ایک نرم امت. لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت معتدل امت ہے. بدلہ لینا چاہتا ہے لے لے، اگر نہیں لینا چاہتا، اگر معاف کر دے رہا تو اس کے لیے بہترین درجے ہیں. اسی طرح اب یہ کپڑے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو کاٹ کے پھینک دیں، اور اس میں جو ہے اسی جو ہے نجاست کے ساتھ اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن امت محمدیہ میں اعتدال کا راستہ، نہ اس کو نجاست کو ویسے ہی چھوڑ دو، نہ کپڑا کاٹ کے پھینک دو، بلکہ دھو لو. یہ اعتدال کا راستہ. اسی لیے ہمیشہ آدمی اعتدال پر رہے، کبھی کسی سے جو ہے حد سے بڑھے بھی نہ اتنا نرم ہو جائے کہ اس پر لوگ ظالم بن جائے، نہ اتنا سخت ہو جائے کہ ظالم کی شکل اختیار کر جائے، نہ اتنا نرم ہو کہ مظلوم ہو جائے، نہ اتنا سخت ہو جائے کہ وہ ظالم ہو جائے. اسی لیے اعتدال کا راستہ اختیار کریں.
اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبر کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے دیتا ہے اور درگزر کا ہمیشہ معاملہ کر لیتا ہے، تو سب سے پہلا انعام اللہ رب العزت اس کو یہ دیتے ہیں، عصمہم اللہ، اللہ تعالیٰ جو شخص صبر کر لے گا، بدسلوکی کرنے والے کو معاف کر دے گا، تو اللہ رب العزت پہلا انعام اس کو یہ دیں گے کہ اس کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے اور اس کو عزت بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ برائی کا سلوک کرا، اس کو برا بھلا کہا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے برا کہنے کی وجہ سے میری عزت میں کمی آ گئی، مجھے ذلیل کر دیا گیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ادفع باللتی ہی احسن کی، کہ اگر کوئی شخص معاف کر دے گا تو پہلی چیز تو اللہ رب العزت اس کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے، دشمن اس پر وار نہیں کر سکتا، اس پر حملہ نہیں کر سکتا، کب؟ جب وہ معاف کر دے۔ اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت اس کی غیب سے حفاظت جہاں فرمائیں گے وہیں پر اس کو عزت سے نوازیں گے۔ جب وہ 4 لوگوں میں جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو عزتوں سے نواز دیں گے۔ آدمی دنیا میں چاہتا کیا ہے؟ 2 روٹی سکون کی مل جائے، عزت کی زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حلال کمائی کے ذریعے عزت کی روٹی جہاں اس کو مل جاتی ہے، وہیں عفو درگزر کرنے سے اللہ رب العزت اس کی عزتوں میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آدمی کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ معاف کرے، عفو درگزر کا معاملہ رکھے۔ دوسرا انعام جو اللہ رب العزت جو دیں گے اس بندے کو، جو صبر کرے گا اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دے گا، اس کا دوسرا انعام اللہ رب العزت یہ دیں گے، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ، کہ اللہ رب العزت اس کے دشمنوں کو اس کے سامنے جھکا دیں گے اور اس کے دلوں میں سے دشمنی نکال کر تمہاری محبت اس کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اسی لیے آدمی کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ عفو درگزر کا معاملہ رکھے اور صبر کا مادہ پیدا کرے۔ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس سے صبر تو ختم ہی ہو گیا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے بدلہ لینے کے لیے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کتنی بڑی بات ہو گئی ہے۔ اسی لیے اپنے مزاجوں کو بدلنا چاہیے۔ آج ہم جو غیر محفوظ ہے دنیا کے اندر، اگر مسلمان نشانے پر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم بدلہ لینے میں سب سے آگے، آج ہم دوسروں کو برا بھلا کہنے میں سب سے آگے۔ اگر کوئی آدمی ایک برائی کرتا ہے تو ہم 2 برائیوں کے ذریعے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نہ آج ہماری عزتیں محفوظ ہے، نہ ہم محفوظ ہے، اور نہ ہمارے ساتھ کوئی دوستی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتاؤ کوئی غیر مسلم ہم سے دوستی کرنے کو پسند کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج وہ ایک برائی اگر کرتا ہے تو ہم 2 برائیوں کے ذریعے اس کا جواب دینے کے عادی بن چکے ہیں اس وجہ سے۔ اسی لیے اپنے مزاج کو بدلیں۔ جب کوئی ایسا معاملہ ہے، خاص طور پر خاندانی معاملات میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں کے ساتھ یہ بہت بیشتر یہ معاملات پیش آتے ہیں، آپسی جھگڑا ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، ایسے معاملوں میں ہم اور آگے بڑھ کر بدلہ لیتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جو مفسرین میں بڑے مفسرین میں ان کا شمار ہوتا تھا، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں 2 باتیں بتائی ہیں اور پھر ان 2 باتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر 2 انعامات بتائیں۔ پہلی بات، غصے کے وقت صبر کرے، اور جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم پھر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، برائی کا بدلہ برائی سے مت لو۔ اب یہ 2 کام جب تم کرنے لگو گے تو پھر تم کو اس کا انعام کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت تمہیں عزت سے نوازے گا، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائے گا، دشمنوں کے شر سے، ہر قسم کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر جو دشمن تمہارا تھا اس کے دل میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت تمہاری محبت ڈال دیں گے، دشمنی نکال دیں گے، اور اس کے بعد پھر تمہارا جگری دوست بنا دیں گے۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سچائی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ بات سچ ہے، ہو کے رہے گی، آج نہیں تو کل یہ ضرور ہو کے رہے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ جو ایک لفظ، یہ اس سلسلے میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔
یہ بات کہنا غلط ہے، یہ ہمارے پاس چل پڑی ہے، یہ عقائد کے خلاف بات ہے کہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پاس نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، کچھ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جب جس کے لیے جو چیز مناسب سمجھتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے اس کا ذہن میں رکھیں کہ اللہ، کوئی آدمی اپنے ماں باپ سے کوئی بات کہتا ہے، وہ سنتا ہے، لیکن جب گاڑی کا مطالبہ کرتا ہے تو ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ ماں باپ اس کی یہ بات نہیں سنے، بلکہ اس کے لیے جب بہتر وقت ہوگا اس کو دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں ہمارے لیے۔ ہم مسلسل دعا کرتے رہے خیر کی، عافیت کی۔ اللہ رب العزت جو چیز ہمارے لیے جب بھی فائدہ مند ہوگا اللہ رب العزت ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والوں، عمل کرنے کی باتوں پر عمل کرنے کی، اور بچنے کی باتوں سے بچنے کی، اور عقائد کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔